السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر بات ہوگی اس کا پہلا شعر ہے: نالائے دل میں شب انداز اثر نایاب تھا سپندے بزم وصل غیر گو بیتاب تھا۔ سپند کہتے ہیں ہرمل کے کالے دانے کو جو نظر بد سے بچاؤ کے لیے آگ پر ڈالتے ہیں اور وہ چٹکتا ہے۔ نالائے دل کا مطلب ہے دل کے رونے کی آواز۔ شب کہتے ہیں رات کو، انداز اثر کہتے ہیں اثر کرنے کے طریقے کو، نایاب کہتے ہیں جو نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رات دل سے جو نالا اٹھتا رہا اس میں تاثیر بالکل غائب تھی۔ جب میرا محبوب غیر کی بزم وصل کو آراستہ کیے ہوئے تھا تو نالا اس گرم جوشانہ میل جول کو نظر بد سے بچانے کے لیے سپند کا کام کرتا رہا، یعنی میرے حق میں اثر پیدا کرنے کی بجائے میرے خلاف مصروف عمل رہا، اگرچہ ساتھ ساتھ بیتاب اور بے قرار بھی تھا۔ شاعر نے نالے سے 3 کام منسوب کیے ہیں۔ پہلا کام تو ہے کہ اس کا بے اثر رہنا، دوسرا ہے غیر کی بزم وصل کے لیے سپند بننا، یعنی غیر کی محفل کے لیے سپند بننا، اور تیسرا ہے بے قرار ہونا۔ شاعر کہتا ہے کہ اول تو نالے میں کوئی اثر ہی نہیں تھا، یعنی رونے پیٹنے فریاد کرنے میں کوئی اثر نہیں تھا۔ اس نے کچھ کیا تو میرے خلاف ہی کیا، یعنی بجائے اس کے کہ میرے نالے سن کے، میرے آہوزاری سن کے، میری چیخیں سن کے میرے حق میں کوئی فیصلہ ہوتا تو اس نے میرے اور بھی خلاف کر دیا۔ اگر اس میں کوئی واقعی تاثیر ہوتی تو غیر کو، یعنی جو رقیب ہے، اس کو محبوب سے بزم کی محفل آراستہ کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ شعر ہے کہ خانہ عاشق مگر ساز صدائے آپ تھا۔ مقدم کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور آہنگ کہتے ہیں آواز کو۔ آواز کو بھی کہتے ہیں نغمہ، طرز، روش، قاعدہ، قانون، کچھ کہہ لیجئے۔ اور ساز صدائے آب کا مطلب ہے جل ترنگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جل ترنگ ایک ساز ہوتا ہے جو 7 یا 8 پیالیوں میں پانی کی مختلف مقدار بھر کر 7 سروں کے موافق بنا لیتے ہیں۔ پیالیوں کو کسی چیز سے بجاتے ہیں تو ان میں سے مختلف سر نکلتے ہیں اور ان کی ترتیب سے مختلف نغمے پیدا ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو کہا ہے ساز صدائے آب۔ جل ترنگ بہت اچھا لفظ ہے اگر اسی کو استعمال کیا جائے تو۔ بہرحال وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ سیلاب کی آمد سے دل نے شادمانی کے، خوشی کے طرح طرح کے نغمے گانے شروع کر دیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عاشق کا گھر ایک جل ترنگ تھا، یعنی جس طرح پیالیوں میں پانی بھر کر مختلف سر پیدا کیے جاتے ہیں، اسی طرح عاشق کے گھر کا جو سیلاب کی آمد پر گھر کا گھر جو تھا وہ جل ترنگ کی طرح بجنے لگا۔ شعر ہے کہ نازش ایام خاکستر نشینی کیا کہوں، پہلوے اندیشہ وقفے بستر سنجاب تھا۔ نازش کا مطلب ہے فخر کرنا یا ناز ہونا۔ خاکستر نشینی کا مطلب ہے زمین پر بیٹھنا، درویشی یا فقر، ایسا کچھ کہہ لیجئے۔ اور سنجاب کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے ٹھنڈے علاقوں کا جس کا رنگ خاکی مائل سیاہ ہوتا ہے، اس کی کھال بڑی قیمتی ہوتی ہے، تو جس سے گرم لباس بنائے جاتے ہیں، تو اسی کھال کو سنجاب کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں خاک نشینی اور درویشی کے زمانے کا کیا حال سناؤں، قناعت نے میرے لیے فخر اور ناز کے سامان فراہم کر رکھے ہیں، کسی کا احسان لینا گوارا نہیں تھا، اور میرا خیال سنجاب کے بستر پر لیٹا ہوا مزے اڑا رہا تھا، یعنی جسم نہیں دل و دماغ پر بھی انتہائی راحت اور شادمانی کی کیفیت طاری تھی اور تشویش کوئی نہیں تھی۔
شعر دیکھیے کہ کچھ نہ کی اپنے جنون نارسانے ورنہ یاں ذرہ ذرہ روکش خورشید عالم تاب تھا۔ جنون نارسا کا مطلب ہے ناتمام اور ایک ایسا عشق جس میں کوئی اثر نہ ہو، اور روکش کہتے ہیں سامنے والے کو، حریف کو شرمندہ کرنے والے کو۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہی ناتمام عشق سے کچھ بن نہ آیا اور وہ خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکا، ورنہ عشق کی تو برکت یہ ہے کہ وہ جہاں پہنچتا ہے وہ ذرے ذرے کو چمکا دیتا ہے، درخشاں بنا دیتا ہے، اور اتنا زیادہ کہ پوری کائنات کو روشن کرنے والا سورج بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی آب و تاب ان ذروں کے آگے مان پڑ گئی جنہیں عشق نے روشنی بخشی تھی۔ آج کیوں پرواہ نہیں اپنے اسیروں کی تجھے، کل ترک تیرا بھی دل مہر و وفا کا باب تھا۔ اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں، تو اس کا ہم مطلب کر دیتے ہیں۔ کچھ معلوم نہیں کہ آج تو ان لوگوں سے کیوں بے پرواہ ہو گیا ہے جو تیرے عشق کے جال میں ہیں، یہاں تک کہ یہ صورت نہ تھی اور تجھے بھی محبت اور وفاداری کا سزاوار مانا جاتا تھا، یعنی تو محبت اور وفاداری پر قائم تھا اور عاشقوں سے بے نیازی تیرا شیوا نہیں تھا۔ شعر دیکھیے کہ انتظار صید میں ایک دیدہ بے خواب تھا، معاف کیجیے گا، یاد کر وہ دن کہ ہر ایک حلقہ تیرے دام کا، یاد کر وہ دن کہ ہر ایک حلقہ تیرے دام کا، انتظار صید میں ایک دیدہ بے خواب تھا۔ دام کہتے ہیں جال کو اور صید کہتے ہیں شکار کو، اور حلقہ اس لیے کہا کہ جو جال ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے حلقے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان حلقوں سے ایک جال بنتا ہے جس میں شکار کو پھانستے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ دن یاد کر جب تیرے جال کا ایک ایک حلقہ شکار کے انتظار میں اس آنکھ کی طرح کھلا تھا جو نیند سے محروم ہو۔ دیدہ بے خواب کا مطلب ہے وہ آنکھ جو نیند سے محروم ہو۔ آخری شعر دیکھ لیجئے، میں نے روکا رات غالب کو وگرنہ دیکھتے، اس کے سیل گریہ میں گردوں کفے سیلاب تھا۔ اس میں نے روکا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سمجھایا بجھایا غالب کو رات میں، اور سیل گریہ یعنی جو اس کے رونے کا سیلاب تھا، گردوں کفے سیلاب تھا۔ گردوں کہتے ہیں آسمان کو، اور کفے سیلاب سے مطلب ہے کہ جھاگ، جو سیلاب سے جھاگ بنتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو مطلب کچھ یہ ہوگا کہ رات میں نے غالب کو سمجھا بجھا کر رونے سے روک دیا، ورنہ وہ اتنا روتا اور رو کر ایسا سیلاب برپا کر دیتا کہ یہ آسمان بھی اس پر جھاگ بن کر رہ جاتا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے کچھ شعروں کا مطلب۔ تو آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ انشاءاللہ، پھر کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔